سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدر کو خط لکھنے کا ریفرنس تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل خارج کر چکی ہے، مگر ان کے خلاف صدارتی ریفرنس اب بھی برقرار ہے، اور اس ریفرنس کے خلاف اب تک سپریم کورٹ میں 4 درخواستیں دائر ہو چکی ہیں۔ ان 4 درخواستوں میں سے ایک درخواست خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دائر کی ہے، دوسری درخواست سینئر وکیل عابد حسن منٹو نے، تیسری درخواست سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، اور اب چوتھی درخواست پاکستان بار کونسل کی طرف سے دائر کی گئی ہے۔ پاکستان بار کونسل کی طرف سے آج دائر کی گئی درخواست میں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے طریقہ کار پر سوالات اٹھائے گئے ہیں، ساتھ ہی سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ چیف جسٹس پر بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ یہ عدالتی معاملات کے حوالے سے ایک بہت بڑی پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ پاکستان بار کونسل کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل کو زیر التوا ریفرنس کو نمٹانے کے لیے پروسیجر کی پیروی کرنی چاہیے، یا سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کو بغیر وجہ بتائے ترجیح دے سکتی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ زیر التوا ریفرنسز کو ملتوی رکھنا، کچھ کیسز میں ججز کی ریٹائرمنٹ تک انہیں ملتوی رکھنا، اور کچھ مخصوص ریفرنسز کو اٹھانا اور ان سے تیزی سے نمٹنا، کیا یہ آئین کے آرٹیکل کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ پاکستان بار کونسل نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ جو باتیں چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان ہوئی ہیں، تو کیا اس کے بعد یہ مناسب ہوگا کہ چیف جسٹس سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ رہیں؟ پاکستان بار کونسل نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ کیا ججز کی آزادی کو ایگزیکٹو، ساتھی ججز اور سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کی ممکنہ مداخلت اور اثر سے تحفظ فراہم نہیں کرنا چاہیے؟ پاکستان بار کونسل نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل کے کسی ممبر سے متعلق کوئی انکوائری یا ریفرنس زیر التوا ہے؟ اگر ہاں تو کیا ان ریفرنسز کے نمٹنے سے پہلے یہ مناسب اور قانون کے مطابق ہوگا کہ وہ ممبر سپریم جوڈیشل کونسل میں بیٹھیں؟ پاکستان بار کونسل نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل کا دائرہ کار ان افراد تک بھی جاتا ہے جو سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں؟ کیا سپریم کورٹ کے کسی جج کا احتساب ان اثاثوں سے متعلق کیا جا سکتا ہے جو ان کی اہلیہ اور بالغ بچوں کے نام پر ہوں، اور اہلیہ اور بچے جج کے زیر کفالت نہ ہوں؟ پاکستان بار کونسل نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کی تفتیش غیر معمولی تیزی کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور ان ریفرنسز سے پہلے کی جا رہی ہے جو پہلے سے زیر التوا ہیں۔ پاکستان بار کونسل نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس کا جو فیصلہ سنایا ہے، اس میں اداروں کو اپنی حدود میں رہنے کی جو باتیں کی گئی ہیں، اس سے سیاسی طبقوں میں بہت شور اٹھا، جس کے بعد فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے خلاف 8 نظر ثانی کی اپیلیں دائر ہوئیں، جبکہ تحریک انصاف نے اپنی پہلی نظر ثانی اپیل میں جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے بہت نفرت انگیز اور منفی زبان استعمال کی، اور بعد میں اس نظر ثانی اپیل کو واپس لے لیا گیا اور اسے دوبارہ ترامیم کے ساتھ دائر کیا گیا۔ پاکستان بار کونسل نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ تحریک انصاف کی پہلی نظر ثانی اپیل خود یہ وجہ بتاتی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف بغض رکھتی ہے۔ پاکستان بار کونسل نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو ہٹانا فیض آباد دھرنا کیس کی نظر ثانی اپیلیں سننے کے لیے انہیں روکے گا، جو بصورت دیگر انہی کے بینچ کے سامنے لگیں گی۔ پاکستان بار کونسل نے موقف اختیار کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کی حمایت کا مزہ فیض آباد دھرنا فیصلے کے متاثرین نے ضرور لیا ہوگا، جس کے بعد پاکستان بار کونسل نے اپنی درخواست میں کچھ گراؤنڈز بھی شامل کیے ہیں۔ پاکستان بار کونسل نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ریفرنس کی ترجیحاتی لسٹنگ کی اگر کوئی وجہ موجود نہ ہو تو سپریم جوڈیشل کونسل کو ہر ریفرنس کو اس کے نمبر کے مطابق اسٹینڈرڈ پریکٹس کے طریقے سے نمٹانا چاہیے۔ پاکستان بار کونسل نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے کسی ممبر کے لیے یہ مناسب اور قانون کے مطابق نہیں ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنے خلاف انکوائری ختم ہونے سے پہلے بیٹھیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے اپنے 19 اگست کے فیصلے میں کچھ باتوں کو تسلیم کیا، اس کے بعد ان کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ رہنا مناسب نہیں ہے۔ پاکستان بار کونسل نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ صدارتی ریفرنس کو بدنیتی پر مشتمل قرار دیا جائے اور سپریم جوڈیشل کونسل کو اس ریفرنس کی کارروائی سے روکا جائے۔ اب یہ اہم درخواست ہے جو کہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے دائر کی گئی ہے، جس میں کئی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں پاکستان بار کونسل کے رکن کامران مرزا سے۔ کامران مرزا صاحب، بہت شکریہ
کامران مرتضیٰ صاحب، جو بھی چیف جسٹس کے آبزرویشن تھے پہلا ریفرنس کے حوالے سے، مگر بعد میں اسے مسترد ہی کیا گیا ہے، جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا صدر صاحب کو خط لکھنے کے حوالے سے، تو آپ کو کیوں شک ہے کہ چیف جسٹس کو نہیں بیٹھنا چاہیے؟ کیوں مطالبہ کر رہا ہے پاکستان بار کونسل، جب پہلے اپنے آبزرویشن کے باوجود اور اپنے سخت جملوں کے باوجود انہوں نے اس کو ریفرنس کو مسترد ہی کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف؟ شاذب، آپ سوال اٹھاتے ہیں اس طرح سے، باقی معاشرے میں اور طبقات بھی جو ہے سوال اٹھاتے ہیں، اور ایک سوال جو اس وقت بڑا پرٹیننٹ ہے اور بار کاؤنسلز میں اور بار کے باقی حلقوں میں یہ سوال جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ کچھ باتیں جو ہے وہ اس ریفرنس کے حوالے سے یا ریفرنس سے ریلیٹڈ آپ سمجھ لیجئے، یہ قاضی فائز صاحب نے اپنی پٹیشن میں کی ہیں اور وہ محترم چیف جسٹس صاحب کی، اور جب انہوں نے ڈسپوز آف کیا ہے اس کو، ریفرنس کو 427/2019، جب اس کو ڈسپوز آف کیا ہے تو اس میں سے کچھ باتیں چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آپ اس کو کہہ لیجئے کہ اس کا رپلائی آیا ہے۔ جب یہ ایک ایسی ڈیلیبریشن ہے، کچھ اس طرف سے آ گیا کچھ ادھر سے آ گیا، تو میرا خیال ہے اس پہ ڈیبیٹ ہمارے اندر ہو رہی ہے کہ کیا اس کے بعد بھی جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا، ان کو چاہیے کہ وہ اس کا حصہ بنے رہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، اور وہ اس معاملے کو سنیں۔ جب کچھ باتیں وہاں سے آئی ہیں اور کچھ باتیں جواب میں آئی ہیں، تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کو جو ہے نا وہ اس کو آنسر کرنا ہے کورٹ نے۔ دیکھیے، کورٹ کے ساتھ ساتھ اس معاملے کو تاریخ میں بھی ہم بھی جواب دے ہیں، آپ بھی جواب دے ہیں، اور عدالتیں بھی جواب دے ہیں اس حوالے سے۔ الٹیمیٹلی اس کا جواب جب آئے گا اور تاریخ جب 2، 4، 5، 10 سال 100 سال بعد لکھی جائے گی، تو وہ اس میں جو ہے نا یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ہمارے حوالے سے، آپ کے حوالے سے، عدالتوں کے حوالے سے یہ آئیں گی۔ تو اس وقت جب یہ ایک سوال گردش کر رہا ہے، اور ایپکس باڈی کے طور پہ پاکستان بار کونسل کا یہ فرض تھا کہ یہ سوال جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھے کہ یہ بھی ایک ویو ہے، اور اس کو جناب اس کو آپ آنسر کریے کہ کیا اس سارا کچھ جو کچھ قاضی فائز صاحب نے لکھا، یا جو کچھ جو اوپینین آیا اپنا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، اور اس میں چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے جو کچھ لکھا گیا، کیا اس کے بعد بھی یہ مناسب ہوگا کہ اس معاملے میں چیف جسٹس صاحب بیٹھیں؟ اب اس کو کورٹ نے فیصلہ کرنا۔ مگر پھر معاملہ کیسے بڑھے گا؟ چیف جسٹس کو تو ہونا ہی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، تو اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ پھر جسٹس عظمت سعید بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، تو کیسے معاملہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیے، چیف جسٹس اس کا لازمی حصہ ہیں، شاید کوئی باقی تو اگر کوئی ریکیوز کر دیتا ہے تو اس کی ایبسنس میں بھی شاید معاملہ چل سکتا ہے۔ تو ایک اس کے لیے جو ہے نا وہی ترتیب والی بات ہے کہ اس وقت بھی کوئی 26، 27، 28 جو ہے نا وہ ریفرنسز پینڈنگ ہیں۔ اگر اس کو اپنے نمبر پہ لے لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر اگر دسمبر کے بعد اس کی باری آئے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی اتنا تو کوئی ایسا کوئی معاملہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے انٹیگریٹی کے حوالے سے کوئی معاملہ تو اس میں درپیش نہیں ہے۔ تو اگر 2-4 مہینے بعد بھی لے لیا جائے اس کو، اور اس اسپیشلی جو کچھ ان کی پٹیشن میں آیا ہے اور جو کچھ جواب میں اس اوپینین میں آیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا کوئی اس میں کوئی بری بات نہیں ہوگی شاید۔ ایک اور جو آپ جس کو کہہ لیجئے کہ سنجیدہ قسم کا اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ 3 چیف جسٹس صاحبان کی طرف سے جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے لیے نام آئے تھے، جس میں سے 2 جج صاحبان جو ہے وہ ممبر ہیں اس جوڈیشل کاؤنسل کے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے، اور ایک جج صاحب، ایک چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ ممبر نہیں ہیں۔ تو اس وقت ایک اضطراب یہ بھی پایا جاتا ہے بار کے حلقوں میں، اور بڑی سنجیدہ سی بات ہے کہ وہ جو 2 جج صاحبان ہیں، جو 2 چیف جج صاحبان ہیں جو کہ اس کاؤنسل کے ممبر ہیں، ان کی تمام نامینیشنز جو ہے نا وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہیں، اور جو ایک چیف جج صاحب جو ممبر نہیں ہیں اس جوڈیشل کاؤنسل کے، ان کی تمام مسترد کر دی گئی ہیں نامینیشنز۔ تو اس سوال کو بھی بار کاؤنسل نے، پاکستان بار کاؤنسل نے عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھا ہے کہ یہاں پہ ریزرویشنز جو ہیں، یا جو بات اٹھائی جا رہی ہے، یا جو سوال اٹھایا جا رہا ہے بار کے سنجیدہ حلقوں میں، کہ آپ اس کو بھی آنسر کریے کہ یہ کیا اس میں بات ہوئی کہ جو دو صوبوں سے باوجود اعتراضات کے، بار کے اعتراضات کی جو نامینیشنز آتی ہیں اور جو ممبر صاحبان ہیں ان کی ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں، اور جو ممبر نہیں ہیں ان کے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا اس تناظر میں، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، کیا اس ریفرنس کو اس میں پروسیڈ کرنا جو ہے وہ کیا مناسب ہوگا؟ بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ بہرحال اعلیٰ عدلیہ کا جو پہلا ریفرنس کے حوالے سے فیصلہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 6 محض ریفرنسز ہیں جو کہ زیر التوا
ہیں. اب یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ پہلے جو ریفرنسز ہیں ان کو نمٹایا جائے اور اس کے بعد اسی حساب سے اس سے نمٹا جائے. زیادہ تعداد بتائی جا رہی ہے، فیصلے میں 6 تعداد لکھی ہوئی ہے. آج کے پروگرام میں اتنے، اب سے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.